بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل آپ کے ساتھ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ بیان کی تھی، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کے نامہ اعمال سے یعنی کہ قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی محدود مدت تک ان کے نامہ اعمال میں جو غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہیں لکھی جاتی۔ ان غلطیوں سے ایک چیز میں آپ کو پتہ کہ بتاتی ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھائیاں جو وہ بچے جو ان کے دلوں میں جو ہوتی ہیں یا وہ کرتے ہیں وہ نہیں لکھی جاتی، وہ لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ چیز اس چیز سے میں ثابت کروں گی، یہ بات میں اس چیز سے ثابت کروں گی کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوانے کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جب دوستی ان کی ہے ہی تھی، جب ان کی دوستی تھی تب ایک محفل ہونی تھی رات میں، جس میں عرب لڑکے، قریشیوں کے لڑکے، سارے لڑکے سعودی عربیہ کے وہ ہنسی مذاق کرتے تھے اور یہ سارا کچھ اس طرح کر کے جس طرح فرینڈز کرتے ہیں آنیسٹلی۔ تو ایسی اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند طاری ہو گئی اور یہ سو گئے۔ یو کین سے کہ یہ جوائن نہیں کر سکے اس پارٹی کو، ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس محفل کو یہ جوائن نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں یہ ساری چیزیں لکھ دی ہوتی ہیں کہ یہ انسان یہ عمل کرے گا، ایسا کرے گا، ویسا کرے گا۔ جہاں تک سوال ہے بچوں کا، تو بالغ بچوں سے پہلے تک ان کے نامہ اعمال میں برائیاں نہیں لکھی جاتی، اچھائیاں لکھی جاتی ہیں۔ میرا یہ نظریہ ہے، کیونکہ ہم نے سارے علم کو جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہے۔ اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ بھی بتا دیا تھا۔ اب چلتی ہوں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَإِدْرَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ ہے، بس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی فضول خرچی سے بھی نہیں کھانا اور جلدی جلدی بھی نہیں کھانا کہ ایسا نہ ہو یہ بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں تو یہ اپنے مال کو واپس لے لیں گے، یا ہم ان کا مال واپس ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس ڈر سے جلدی جلدی نہیں کھانا ہی نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو مزید انٹرسٹنگ ڈیٹیلز بتاؤں گی جو آئی تھنک آج کل خیر۔ اور جو سرپرست غنی ہو یعنی امیر ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے، اور پھر جب لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لیا کرو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ان پر حساب لینے والا۔ یعنی جب انہیں ان کے مال لوٹاؤ تو گواہ بنا لیا کرو، یہ ختمی فیصلہ ہے، یہ مہر ہو چکا، گواہ لازمی بنانے ہیں، چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، یا جتنا بھی کوئی قریبی بچہ ہے آپ کے، گواہ آپ نے لازمی بنانے ہیں، یہ فرض ہو چکا۔ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّن رُشْدًا فَادْفَعُوا، یعنی اگر کوئی بندہ جس کے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ یہ بچے اپنے دین کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں تھوڑے عقل مند ہو چکے ہیں، تھوڑے سیانے ہو چکے ہیں، تو انہیں ان کے مال لٹا دو، مگر گواہ لازمی کرو۔ گواہ نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اس پر، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی۔ تو
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کرام سے یہی روایت ہے کہ یہ دو چیزیں، ایک دین اور دوسرا اپنے مال میں وہ چاہے وہ اسراف کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ اڑاتے ہیں، اگر وہ میچور ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں تو ان کو اڑانے دو، ان کے مال ان کو لٹا دو، اس پر گواہ کر لو، اور وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اگر دین کی سمجھ بوجھ اور مال کو خرچ کرنے کی عقل وغیرہ ان میں آ چکی ہے، تم انہیں ان کا مال لٹا چکے ہو تو انہیں منع نہ کرو۔ یہ بھی یہاں پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جس نگران کے ہاں یہ بچے پرورش پا رہے ہوں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ امیر ہے تو وہ اس کے مال کے قریب بالکل نہ جائے، بلکہ اپنے پاس سے اگر ہو سکے تو اس کے لیے خرچ کرے، ورنہ اس کے مال سے خرچ کر لے۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر دی ہے، لائک کوئی بائک وغیرہ، یا آج کل کے زمانے کی بات میں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس نے بائک کی ڈیمانڈ کر دی ہے تو ہمیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی پتہ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، پہلے ہم کنٹرول کریں گے اس پر۔ اس سے کوئی ہلکی پھلکی چیز جو ہے وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے اچھے کپڑے عید وغیرہ پر، یہ سارا کچھ اگر ہم یہ اسے اپنے پاس سے لے کے دیتے ہیں تو نیکی ہی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا مال ضائع نہیں جائے گا، یہ ہمارا لکھ دیا جائے گا صدقہ یا خیرات میں، خیرات نہیں بلکہ ہمارا زکوٰۃ کی طرح کا یہ مال جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، صرف ہاتھ رکھنے والا، اس کے اتنے گناہ جتنے اس کے سر کے نیچے بال آئے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ اس کے اوپر خرچہ کرو گے، اس کو کچھ لے کر دو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی، یہ چیز ہے۔ ومن کانا فقیر، اور اگر سرپرست جو ہے یتیم کا وہ اگر غریب ہو تو وہ مناسب طریقے سے کھا سکتا ہے اس کا مال، وہ ایسے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس یتیم پرورش پا رہے ہیں اور یتیم کے پاس مال بھی ہے، یعنی کہ اسے مال کا سرپرست بنایا گیا ہے جس کے گھر میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ یتیم کی سرپرستی کرنے کے لیے کچھ مال اس کا لے سکتا ہے، اتنا ہی جتنی اس بچے کے اوپر اس بچے کے لیے محنت وہ بندہ کر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی صورت میں وہ جو فقیر ہے، جو غریب آدمی ہوگا، وہ اس کا مال لے سکتا ہے، اس میں سے کھا سکتا ہے، لیکن محدود، زیادہ اسراف بھی نہ کرے اور زیادہ اس کو اڑائے بھی نہ، اور اگر ضرورت محنت سے کم ہو تو ضرورت کے مطابق خرچ کرے، اور اگر محنت ضرورت سے کم ہو تو پھر محنت کا بدلہ لے سکتا ہے، یعنی یتیم کو وہ اپنے گھر سے کھلا پلا رہا ہے، اس کو کپڑا جوتا اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فقیر کے، اس سرپرست کے جس کے حالات صحیح نہیں ہے، جو غریب ہے، اس کے اگر حالات صحیح نہیں ہیں اور بعد میں اس کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، اگر اس کی نیت فقیر کی صاف ہے، اللہ تعالیٰ اسے دولت والا کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، تو کیا وہ اس کو مال واپس لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ اس میں بھی دو قول ہے، پہلا تو یہ کہ مال لوٹائے گا، دوسرا یہ کہ مال نہیں لوٹائے گا، کیونکہ یہاں پر متعدد 3-4 احادیث موجود ہیں جن سے ہم نے یہ رزلٹ نکالنا ہے کہ مال لوٹائے گا۔ وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے اور میں ایک یتیم بچے کا نگران ہوں، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچی نہ کرنا
اور اسراف کیے بغیر تم اس کا مال لے سکتے ہو، بشرطے کہ تم اپنا مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کرو۔ یعنی اگر وہ بندہ دہاڑی لگا رہا ہے یا وہ بندہ خود بھی کما رہا ہے تو پھر اس بچے کا مال وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اپنا مال پھر جمع کر رہا ہوگا اور اس بچے کا ہی کھا رہا ہوگا، اور یہ پیٹ میں آگ بنا رہے ہوں گے۔ اس کے ریزلٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے بہت قریب سے دیکھے ہیں، جنہوں نے کھائے ہیں مال، جنہوں نے ہمارا کھایا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آپ بھی اللہ نہ کرے آپ کو کبھی خیر یہ رزلٹ انسان دنیا میں تو دیتا ہی ہے اور قبر میں بھی دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا، اور آخرت میں تو دینا ہی ہے نا، وہاں پر تو کسی کا کوئی سفارشی کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ یہ چیز ہے۔ آگے ہے حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے انڈر کچھ یتیم بچے ہیں اور ان بچوں کے کچھ اونٹ ہیں، اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، میں اپنے اونٹوں کا دودھ مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، ان کو پلا دیتا ہوں، میرے لیے دودھ نہیں رہتا تو کیا میں ان بچوں کے اونٹوں کا دودھ پی سکتا ہوں؟ یعنی اس نے بچوں کے اونٹوں کا دودھ، انہوں نے اجازت مانگی، اس شخص نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا تم ان بچوں کے اونٹوں کو اگر تلاش کر کے واپس ان کے گھر لاتے ہو، ان کو چارہ ڈالتے ہو، ان کے حوض کی حفاظت کرتے ہو، ان کو پانی پلاتے نہلاتے دھلاتے ہو، تو تب تم ان بچوں کے اونٹوں کا دودھ پی سکتے ہو۔ یعنی ان بچوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے اور بچوں کے اونٹوں کی بھی وہ خدمت کر رہا ہے شخص۔ تو یہ ساری، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنت لے رہا ہے، ان بچوں کے اونٹوں کو سنبھالنے کی محنت لے رہا ہے، یہ چیز ہے۔ اور بچوں کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ لوگ بچے کے اوپر کچھ خرچ کریں گے تو وہ آپ کا آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی مال جمع ہو رہا ہے، جو آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بے شمار ایسی دنیاوی چیزیں، ایسی آج کل کی چیزیں موجود ہیں جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں، یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرے قول یہ ہے کہ بچوں کو مال واپس لوٹانا ہے، یعنی میرے پاس کوئی فار ایگزامپل میرے پاس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، فرسٹ آف آل تو میں ایسا قدم اٹھاؤں گی ہی نہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ فقیر یتیم اگر بچہ ہوتا ہے کوئی، تو میرے پاس اگر ان کی اذان، اگر کوئی یتیم بچہ کسی کی نگہداشت میں آتا ہے تو میرے حالات صحیح نہیں ہیں یا اللہ نہ کرے آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، کل کو اگر مجھے یا آپ کو نوکری مل جاتی ہے یا کوئی ہمارا لک ہمارا ساتھ دے جاتا ہے، ہماری کوئی انکم کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو جو اس یتیم بچے کا کھایا ہوا مال ہوگا وہ ہم لوگ اسے واپس لوٹائیں گے، ہمارے حالات صحیح ہونے تک، ہمارے غنی ہونے تک ہم اس کو اس کا مال انشاءاللہ لوٹائیں گے۔ کیوں، کیسے، وہ ثابت کر کے دیتی ہوں۔ وہ ایسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال سے میں کچھ نہیں لے کر کھاؤں گا، اگر میرے حالات کبھی صحیح نہ ہوئے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ رہا، تو میں یہاں سے حسب توفیق مال لے لوں گا اور پھر دوبارہ اس خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ یہ ختمی فیصلہ ہو گیا، یہ مہر ہو چکا۔
जो लेगा वो लौटाएगा भी। आजकल कौन देखता है, आजकल कौन लौटाता है। बदमाशियों से लोग सांप बन के बैठे हुए हैं, ये चीज़ है। तो डरें उस वक्त से, बल्कि दुनिया से भी डरें कि दुनिया में भी आपका बहुत बुरा हश्र होना है। इसको तस्लीम कर लीजिए और लौट आइए। अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान करीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने दुनियावी और उखरवी अज़ाब से बचा के रखे। ये अल्लाह करीम से दुआ है, आप सब के लिए भी मेरी यही दुआ है। आगे है कि एक दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स अपनी ज़ात पर अपने माल से खर्च करे ताकि यतीम के माल से खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो शख्स कामयाब हो चुका। यानी वो यतीम का माल उसका वो सेफ ही रहने दे, अपने पास से उसके लिए कुछ करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेकी है, एक तो सिला रहमी होगी, दूसरा अजर अजीम होगा और तीसरा दुनिया और आखिरत की दोनों की कामयाबियाँ होंगी। ये चीज़ है। अबू हज़रत रबिया फरमाते हैं कि इस आयत का मफ़हूम ये है कि अगर यतीम फ़कीर हो तो इसका वली बक़द्र ज़रूरत इस पर खर्च कर सकता है, वली का इसमें कोई हक़ नहीं। यानी अगर वो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से उस पर थोड़ा बहुत खर्च करता है तो ठीक है, अगर कंजूसी करे तो ये उसके ज़मीर की बात है कि वो उसके साथ क्या मुआमला करता है। अगर वो गनी हो तो यतीम का माल हरगिज़ ना ले, क्योंकि वला तक़रबू मालल यतीमा, कि हरगिज़ यतीम के माल के करीब ना जाओ, ना जाओ। अगर लेते हो तो उसको लौटाओ भी। इसलिए ख़त्मी फ़ैसला यही है कि जो कोई फ़कीर हो वो ले ले, लेकिन बाद में लौटाए। दो चीज़ें, दो यहाँ पर अक़वाल थे, जो दो हदीस यहाँ पर मौजूद थी, जो मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। और फ़ाइज़ा दफ़ा तुम इलेहिम अमवालहुम, यानी जब वो बालिग हो जाए और इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाए तो इनका माल इनके सुपुर्द कर दो और इस पर गवाह बना लो। अल्लाह ताला ने यहाँ यतीमों के औलिया को गवाह बनाने का हुक्म दिया है ताकि बाद में लड़ाई झगड़े तक नौबत ना आए और ना वो मुकर सके कि हमने अपना माल वापस नहीं लिया था, कल को वो इनकार ना करें। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफ़ी है, तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिरी तमाम उमूर से बखूबी वाकिफ़ है और वो बड़ा बारीक बीन, शाहिद और हसीब है, हिसाब लेने वाला है। ये चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि किसने कितना माल लिया और किसने कितना माल दिया, किसने कौन सी कमी बेशी की और किसने बिल्कुल नहीं दिया। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू ज़र, मैं तुम्हें नातवा पाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वही कुछ पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। सुनो, खबरदार, कभी भी दो इंसानों का अमीर ना बनना और ना दो शख्सों का कभी भी सरदार बनना, यानी कि दो बंदे अंडर में रखने के लिए, और ना कभी यतीम का वाली बनना। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा ये काम है, ये चीज़ है। और लोग आराम से माल खा के भी। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले कि दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में चुकाना पड़ता है इसका हिसाब किताब। जज़ाकल्लाह खैर।